العددیہ کی کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے اپنے گھر کی جانب، تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے مارکیٹ یعنی بازار کی جانب۔ روایت میں بازاروں کی بڑی مذمت آئی، بلکہ شیطان کا ایک جملہ بھی آیا۔ شیطان جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس کے پیرالل ایک شریعت شیطان نے بنائی، اور ایک حدیث میں اس کی تفصیل بھی ہے۔ یہاں کے مجالس میں تو موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں، لیکن یہ ایک حکم ارشادی کے طور پہ گزارش کر دی جائے کہ جس طرح سے اسلام کے احکامات قرآن اور حدیث کو پڑھنا ضروری، اسی طرح شیطان کے حالات بھی پڑھنا ضروری۔ وہ ہمارا دشمن، آدمی کو دشمن سے ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس طرح ہم پہ حملہ کر دے۔ تو شیطان کے حالات پر اردو میں اس وقت ایک ہی بہترین کتاب نظر آ رہی، شہید دست غیب شیرازی کی وہ کتاب جس کا نام ہے استعاذہ، شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے اور مومن کس طرح اپنے آپ کو شیطان سے بچاتا۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب جس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب تو بچوں کے کورس میں شامل کی جائے اور ہر بچے کو یہ پوری کتاب رٹا دی جائے، شیطان کس طرح اٹیک کرتا۔ اس میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں شیطان اسلام کے پیرالل اپنی شریعت بتاتا۔ ایک کلمہ اسلام کا ہے تو شیطان نے کہا میرا بھی ایک کلمہ، ایک اذان اسلام کی، شیطان نے کہا میری بھی ایک اذان، ایک جنت جہنم اسلام تصور دیتا، شیطان نے کہا میری بھی ایک جنت، میری بھی ایک جہنم۔ اسلام رسولوں کا تصور دیتا، شیطان نے کہا میرے بھی کچھ نمائندے اور رسول جو دنیا والوں تک آتے۔ اسلام الہامی کتاب کا تصور دیتا، اللہ کی طرف سے کچھ کتابیں نازل ہوئیں، تورات و زبور و انجیل و قرآن۔ شیطان نے اعلان کیا کہ میری بھی ایک کتاب ہے کہ جو میں اپنے ماننے والوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایک بہت ہی دلچسپ لیکن میرے ٹاپک سے ہٹی ہوئی حدیث، اس کے اندر یہ جملہ بھی کہ شیطان نے کہا ایک اللہ کا گھر تو ایک میرا بھی گھر۔ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جہاں اللہ ہوتا یعنی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی، اور میرا گھر وہ جہاں میں خود آ کے بیٹھتا ہوں، صبح کو کرسی بچھاتا ہوں اور شام کو کرسی اٹھاتا ہوں۔ اور اس کا یہ جملہ کہ پوچھا گیا کہ اے شیطان، اللہ کا گھر تو سمجھ میں آ گیا مسجد، تیرا گھر کون سا ہے جہاں تو صبح کرسی بچھا کے بیٹھ جاتا اور شام کو کرسی اٹھا کے چلا جاتا؟ کہا دنیا کے بازار، دنیا کی مارکیٹیں، یہاں آنے والے ہر آدمی کو میں گمراہ کر دیتا ہوں، یہاں آنے والے ہر شخص کو میں راہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے احکامات میں یہ بھی کہ بازار میں کم سے کم جاؤ اور جو ٹو دا پوائنٹ تمہارا کام ہے بس اسی سے تعلق رکھو۔ اب اس کی تفصیل اپنی جگہ۔ اور تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو بازار میں کسی ضروری کام سے گئے، جلدی اپنے کام کو نمٹا کے باہر آئے۔ اب جو اصل حدیث ہے وہ یہ کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ اور اسی حدیث کو الٹ کے امام نے بازار کے بارے میں کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں مومن جاتا تو اس کی حالت یہ ہوتی جیسے مچھلی پانی میں پہنچ چکی، اس طرح سے اسے سکون ملتا، اطمینان ملتا۔ جب مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو ہر وقت تڑپتی رہتی، ہر وقت بے چین ہوتی رہتی، ہر وقت پانی کی تمنا ہوتی۔ کہا کہ یہی مثال مومن کی ہے، ضروری کام سے مسجد سے باہر آنا، اللہ ہی نے واجب کیا ہے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اپنے لیے روزگار، لیکن جب مسجد میں پہنچ جائے تو اتنا اطمینان اور سکون مومن کو ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جسے پانی کو تم نے پانی میں مچھلی کو پہنچا دیا۔ اور والمنافق فی المسجد، اور اگر منافق کبھی مسجد میں آئے اور اس کو آنا پڑتا، منافق کافر سے الگ، کافر وہ ہے جو اوپن کہتا ہے تم کون ہم الگ الگ، منافق تو اپنے آپ کو ہمارا جیسا شو کرتا، تو وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ چلنے پہ مجبور، تو وہ بھی مسجد میں آئے گا۔ لیکن امام کا جملہ ذرا دیکھیے، نفسیات انسانی کو کس طرح بیان کیا۔ کہا کہ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں آنا تو پڑے گا، لیکن اس کی مثال اس پرندے جیسی ہے جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا، کہ ہر وقت اڑ جانے کی فکر کرتا رہتا، ہر وقت بھاگ جانے کی فکر کرتا رہتا۔ پرندہ ہر وقت بے چین ہوتا ہے کسی طرح سے مجھے آزادی ملے، کسی طرح سے مجھے رہائی ملے۔ یہ منافق کی مثال، مارے باندھے لوگوں کے ڈر سے آ تو گیا لیکن اس کی بے چینی دیکھیے گا، اس کی گھبراہٹ دیکھیے گا، اس کے نکل بھاگنے کا جذبہ دیکھیے گا۔ اور اسی حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ امام نے الٹا کر دیا، کہا والمومن فی السوق
कत्तैर फिल क़फ़स वल मुनाफिक़ु फिस्सूक़ कस्समक फिल मा। और मोमिन जब बाजारों में जाता, मार्केट में जाना वाजिब भी है उसके लिए, लेकिन उसकी मिसाल ऐसी होती, मोमिन की मिसाल बाजार में जैसे परिंदा पिंजरे में बंद हो गया कि बस किसी तरह से मुझे मौका मिले जल्दी जल्दी अपने काम निपटाऊं और यहां से भागूं। और मुनाफिक की मिसाल बाजार में ऐसी होती जैसे मछली अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी, जैसे मछली पानी में पहुंच चुकी, वो आराम, वो इत्मीनान, वो सुकून। और जो कुछ मार्केटों में होता, वो जिन लोगों को मालूम है कि इस्लाम के बदतरीन गुनाहों की अक्सरियत बाजारों में होती, उन्हें मालूम कि इसी वजह से इस्लाम ने दीनदार ताजिर का सवाब भी बहुत ज्यादा बताया और ये सारे अहकामात भी दिए। तो शैतान को देखा हजरत ईसा ने कि वो बाजार की जानिब जा रहा, बाजारों की जानिब बढ़ रहा, और खाली हाथ नहीं जा रहा बल्कि अपने साथ सामान तिजारत लेके जा रहा। अजब पुराना जमाना, ये तिजारत का सामान कोई सुजुकी में या ट्रॉलर में या ट्रक में तो नहीं आता, या ज्यादा सामान है तो ऊंटों पर आता है, कम सामान है तो खच्चर और गधे। तो देखा कि शैतान के साथ 5 गधे और उन गधों के ऊपर बोरियां लदी, ऐसा लग रहा है कि कोई सामान। तो हजरत ईसा ने एक मर्तबा सवाल किया, क्या है शैतान ये कहां जा रहा, ये गधे और ये सामान कौन सा? कहा कि मैं भी बाजार जा रहा हूं, जब सब तिजारत करते हैं तो मुझे भी तिजारत करना, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। और ये सारा तिजारत का सामान, वो क्या वो बिजनेस गुड्स है, सामान तिजारत है, इसे बाजार में ले जाना। पूछा कि भाई इसमें क्या है सामान तिजारत में? तो एक बोरी की जानिब इशारा किया और कहा कि इसमें गुरूर और तकब्बुर भरा हुआ, ये बोरियां वो हैं जो गुरूर और तकब्बुर से भरी हुई। एक बोरी की जानिब इशारा किया और कहा कि इसके अंदर चीटिंग, फरेब, धोखा, खयानत भरी हुई वो बोरी। एक गधे के ऊपर कहा कि इसके अंदर मैं खयानत और धोखा और फरेब को लेके जा रहा। और एक बोरी की जानिब इशारा किया और कहा कि इसके अंदर बेगैरती, बेहयाई और बेशर्मी भरी हुई। और चौथी बोरी की जानिब इशारा किया तो कहा कि इसके अंदर हसद भरा हुआ, जलापा, हसद, जेलसी, जो भी कहिए, ये भरा हुआ। और 5वीं बोरी का तस्करा किया और कहा इसमें असबियत और कौम परस्ती भरी हुई। हजरत ईसा अल्लाह के नबी और अफजल तरीन अंबिया में से एक, वो तो जानते हैं। हमारे लिए पूछा कि भाई ये ऐसा सामान लेके जा रहे, बाजार में कौन इसे खरीदेगा, कौन इसकी जानिब आएगा? बिल्कुल एक तरह का कंडम और सड़ा हुआ माल लेके जाने से फायदा क्या? शैतान मुस्कुराया, शायद उसने जबान से न कहा हो, लेकिन उसके अंदाज से यह लगा जैसे कह रहा हो कि या नबी अल्लाह, मस्जिद और खाने काबा की बात आप अच्छी जानते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में मैं ज्यादा एक्सपर्ट। या नबी अल्लाह, आप क्या बात करते हैं, ये सामान बाजार में जाते ही हाथों हाथ फरोख्त हो जाएगा। अरे इसके तो इतने खरीदार कि अभी मैं पहुंचा नहीं और वहां कतार लगा के खड़े कि आए तो सही है मार्केट में ये सामान, देखिएगा किस तरह से उठ जाता। हजरत ईसा ने कहा लेकिन कौन है इसका खरीदने वाला, ऐसे सामान को कौन खरीदेगा? कहा कि सुनिए मैं बताता हूं कौन खरीदेगा। ये जो आप तकब्बुर देख रहे हैं, जिसकी बोरियां भरी, और हजरत ईसा सोच रहे हैं कि इसमें से एक माशा भी लेने को कोई तैयार नहीं होगा, शायद 10 ग्राम भी बाजार में फरोख्त ना हो। कहा जितने भी पैसे वाले हैं, जितने भी दौलत वाले, वो इंतजार कर रहे हैं, जितना तकब्बुर ऑलरेडी उनमें है उससे भी उनको इत्मीनान नहीं हो रहा, और कुछ तकब्बुर आ जाए तो ये वो सामान कि पैसे वाले इसका इंतजार कर रहे हैं, बस मैं लेके पहुंचा और देखिएगा दौलतमंद इस पे टूट पड़ेंगे। इसके बाद अब एक तरीका होता है वाज और नसीहत का, जो ये भी। इसके बाद हजरत ईसा ने पूछा ये दूसरा जो सामान, खयानत, धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग, कहा ये तो जितने भी दुकानदार, जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी ताजिर, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि जितनी खयानत ऑलरेडी, उसके बाद भी इत्मीनान नहीं हो रहा, कोई नई ट्रिक पता चले, कोई नया तरीका पता चले, धोखा देने का कोई नया उसूल सामने आए, वो इंतजार कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए लेके जा रहा हूं। अब ये बाकी सारी हदीस अपनी जगह, असल जो मेरा मौजू था वो चौथी बोरी थी, लेकिन वहां तक जाने के लिए बाकी चीजें बयान करना पड़ रही। और जहां तक ये बेहयाई और बेशर्मी की बात, तो या नबी अल्लाह, ये जो आपकी उम्मत की औरतें हैं ना, ये उनके लिए प्रोडक्ट जा रहा, ये लेडीज आइटम है, औरतों के दरमियान फरोख्त किया जाएगा, वो इंतजार कर रही। यानी जितना भी अब मैं हजरत ईसा के जमाने की बात कर रहा हूं। आज की मोमिना तो माशाल्लाह बड़ी दियानतदार, बड़ी परहेजगार, बड़ी मुत्तकी, बड़ी हिजाब की पाबंद, उसकी बात छोड़िए। ये हजरत ईसा के जमाने में, क्योंकि बाकी सारे गुनाह पहले कम होते थे, आजकल ज्यादा हो गए,
لیکن یہ جو بے شرمی بے حیائی یہ پہلے زیادہ ہوتی تھی، آج کل بہت کم ہونے لگی ہے غالباً، ورنہ عورتیں اتنے جلدی ناراض نہ ہوا کریں، اور عورتوں کا تو خیال کرنا ہی پڑتا، کہیں مہمان بن کے جائیں تو چائے بھی نہیں ملتی ہے، اچھا وہ فلاں مولوی صاحب آ گئے، ہمارے بارے میں یہ پڑھا تھا، آج ہی تو موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، تو خیر اس لیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور بڑا احترام کرتا ہوں ان خواتین کا، لیکن شیطان کہہ رہا، اور میں تو نہیں کہہ رہی، تو شیطان کہہ رہا کہ یا نبی اللہ عورتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھی، اور آج ہی نہیں اس کے علاوہ کئی روایتوں میں تذکرہ شیخ عباس سے قمی نے منتہی الاعمال شیطان کی کئی روایتیں نقل کی ہیں چوتھے امام کے حالات میں، کہ جب شیطان کہتا کہ میں اب عجیب صفتیں بتا رہا، پتہ نہیں شیطان کو یہ عورتیں اتنی زیادہ کیوں پسند آ گئی، کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ عورتیں، یا نبی اللہ میری کمر کا سہارا ہے یہ عورتیں، یا نبی اللہ میری بیک بون میری ریڑھ کی ہڈی ہیں یہ عورتیں، یا نبی اللہ مجھے اتنا اعتماد ہے ان عورتوں پر کہ جب کبھی مرد میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے عورت کبھی مجھے نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ میری پرستش اور میری عبادت کرتی رہے گی۔ ہاں یہ دوسری بات کہ حدیث کے آخر میں امام کا بھی جملہ کہ جس طرح سے عورت شیطان کی سپاہی، یہ شیطان نے جملہ کہا، اسی طرح عورت ہماری فوج کی بھی سپاہی اگر دیندار عورت ہو جائے، امام کہتے ہیں مردوں سے زیادہ کام آتی ہے دین کے لیے، اور بے دین عورت ہو جائے شیطان کہتا ہے مردوں سے زیادہ وہ میرے کام آتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں گفتگو کی جائے گی، ابھی تو صرف ایک جھلک میں نے خواتین کو دکھائی کہ وہ سوچ سمجھ کے بعد کی مجالس میں شرکت فرمائے۔ تو اب شیطان کہہ رہا یہ جو بے حیائی اور بے غیرتی یہ جو سامان لدا پڑا، ہاں یہ دوسری بات کہ بعض اوقات نہ صحیح نہیں، بعض اوقات نہیں، اکثراً اس میں بھی قصور کسی اور کا ہوتا، یہ واقعہ میں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر بھی شاید اتنے بڑے مجمع میں یہ واقعہ میں نے یہاں نہ پڑھا۔ لاہور کا واقعہ، ابھی حال کی بات، حال سے مطلب اسی 10-12 سال پرانی بات، لاہور میں ہمارے قابل احترام عالم دین ہیں آغا علی موسوی، لاہور جو پرانا لاہور اندرون موچی دروازہ، وہاں کی مسجد جامع مسجد کے پیش نماز بھی خاصے طویل عرصے رہے، ان کے والد بھی تھے، اب ان کے بیٹے، تو بڑی 3 پشتوں کی خدمت ہے ایک ہی مسجد کے بارے میں۔ وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا بہت پریشانی کے عالم میں، اور کہا کہ مولانا میرا ایک مسئلہ ہے اسے آپ حل کر دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیش نماز سے قوم کا کیا مسئلہ ہوتا، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا، یا استخارہ دیکھنا، یا کوئی تعویذ کا مسئلہ، یا کوئی دعا وغیرہ بتا دیجیے، بس اس کے بعد پھر پیش نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو۔ تو مولانا اتنا تو سمجھ گئے کہ اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا کہ بتائیے جو میری استطاعت ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان ہوں، آج کل کا زمانہ اولاد کے بارے میں آدمی کو پریشان رہنا بھی، اور خصوصاً اگر بیٹی، مگر بیٹی کے بارے میں کیا پریشانی ایک باپ کو ہو سکتی۔ اپنے اندازے سے مولانا نے سوچا کہ یا تو یہ ہوتا کہ کبھی بیٹی جو ہے کسی شریف گھر میں پیدا ہو مگر اس کی توہین و بے عزتی کا سبب بنے، یا یہ ہے کہ بیٹی ہے عمر گزری جا رہی ہے شادی نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہو رہی تو اسے طلاق ملنے یا دوسری بیوی کا مسئلہ کھڑا ہو رہا۔ عام طور پر باپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہی مسئلے لے کے آتے ہیں۔ تو مولانا بھی سمجھے کہ ہاں ان سب کے بارے میں احادیث اور مختلف دعاؤں کی کتاب میں کوئی نہ کوئی دعا تو ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بتائیے آپ کا مسئلہ کیا، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ کہا میری بیٹی کا مسئلہ ایسا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو میرے لیے زیادہ بہتر تھا، ایسی میری توہین اور رسوائی اور بدنامی کا سبب بن رہی۔ حقیقت میں آج کا دور ایسا کہ انتہائی شریف اور عزت دار گھرانے میں وہ ریڈیو، وہ ٹیلی ویژن، وہ وی سی آر، وہ ڈش اینٹینا، وہ اسٹار ٹی وی ایسا ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہن کو بدلا کہ نمازی اور پرہیزگار باپ پریشان کہ کس طرح سے اپنی اولاد پہ قابو پایا جائے، اور اگر اولاد میں بیٹی شامل ہے تو مولانا سمجھ گئے جب اس نے کہا ایسی بیٹی کہ کاش یہ پیدا نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اس ذلت اور رسوائی سے کہ جو آج میرے سامنے آ رہی۔ سمجھ گئے کہ ایسی ہوگی نہ حجاب کا خیال، نہ والدین کی عزت کا خیال، ساری رات باہر رہنے والی۔ چنانچہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو آپ کی بیٹی کس سے، آپ کو کیا شکایت؟ کہا کہ عجیب لڑکی ہے یہ، میں گھر میں ہوتا ہوں، گھر سے باہر ہوتا ہوں، میرا بزنس ہے، میرے کانٹیکٹ، ہزاروں میرے مہمان میرے پاس آتے ہیں، جہاں کوئی مہمان میرے گھر میں آیا
یہ میری بیٹی جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی. ہزار اس سے کہو کہ آؤ انکل کو سلام کرو, ان سے ملاقات کرو, ان سے ہاتھ ملاؤ, اگر میں نہ ہوں تو ان کو اٹینڈ کرو, ان سے گفتگو کرو, لیکن وہ ایسی نافرمان لڑکی ہے کہ کسی کے سامنے آنے کو تیار نہیں. لاکھ میں کہتا رہوں وہ یہی کہتی ہے کہ یہ تو میرے لیے نامحرم, میں نامحرم کے سامنے کیسے آؤں. مولانا پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو صرف اور صرف اگر انسان کی نیت صحیح نہ ہو تو 7 پردوں میں بٹھائیں گے تب بھی وہ گناہ ہو جائے گا. وہ ساری باتیں شروع کر دی اور کہا کہ میں بھی دوسروں کے گھر میں جاتا ہوں, اگر گھر والے نہ ہو تو وہاں کی عورتیں ہیں, وہاں کی بچیاں ہیں, آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, گھٹ پٹ ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک مجھے ایسی ناکارہ اور نامعقول لڑکی ملی کہ سارے دوستوں کے سامنے میری توہین ہو رہی, سارے دوستوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی. مولانا کہتے کہ میری یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں اس کو جواب دوں تو کیا جواب دوں. وہ میرے پاس آ رہا ہے کہ مولانا کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے. اب کیسے اس کو سمجھایا جائے. میں نے ایک ہی جملہ کہا کہ بھائی نجف میں رہا ہوں, یہاں بھی بہت زیادہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی, یہ کتاب پڑھی, وہ کتاب پڑھی, وہ کتاب, حدیث کی, دعاؤں کی, اعمال کی ساری کتابیں بتا دی. مجھے اس میں بیماری کا تعویذ ملا, رزق کی پریشانی کا تعویذ ملا, اولاد نہ ہونے کا تعویذ ملا, شادی نہ ہونے کا تعویذ ملا, دشمنوں کے حسد سے بچنے کا تعویذ ملا. اب تک بے شرمی, بے غیرتی اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نظر نہیں آیا. جس دن کسی کتاب میں یہ تعویذ نظر آیا سب سے پہلے آپ کو بلا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا. تو ایک تو یہ ہمارا آج کا ماحول اور معاشرہ بن چکا کہ جہاں پر وہ تو شیطان کہہ رہا کہ آلریڈی عورتیں یہ جو پروڈکٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں, یہ بے شرمی اور بے حیائی, اس کے خریدنے کے لیے تیار بیٹھی. اور پھر اگر باپ بھی اپنے بیٹیوں کو اور بڑے بھائی بھی اپنی بہنوں کو اور خاندان کے مرد بھی اپنے خاندان کی عورتوں کو اس راستے پہ لے جائیں تو وہ تو ویسے ہی شیطان کے انتہائی قریب. یہ تو اور زیادہ ہم نے غضب کر دیا. لیکن اس کے لیے ابھی 19 یا 20 رمضان کی تقریر کا انتظار کریں, کچھ تفصیل آنے والی ہے. چوتھی بوری کس کے لیے, یہ چوتھا تھیلا کس کے لیے؟ کہا یا نبی اللہ, اس کے اندر تو حسد بھرا ہوا, حسد, دوسروں سے جلاپا, یہ کون خریدے گا؟ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم, وہ سارے علماء انتظار کر رہے ہیں اور تیار بیٹھے کہ کہیں سے حسد کے بورے آئیں. تو جتنا حسد ہے اب مزید ان کو حسد چاہیے ہے جو ایک دوسرے سے حسد ہوتا. اور 5ویں چیز قوم پرستی عرب کے لیے اس نے بیان کی شیطان نے. تو مسئلہ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ عام مومن کو چھوڑے, متقی اور پرہیزگار کو چھوڑے, الا شاذ و نادر آپ کو صاحبان علم کے اندر بھی یہ خرابی نظر آ جائے گی. یہ حسد وہ چیز ہے کہ جو انسان کبھی انسان کو نہیں بخشتی ہے. اپنے بھائی سے بھی حسد ہو جاتا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں سے بھی حسد ہو جاتا ہے.